اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک شکیل احمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں اور ہماری عجیب منطق ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، ان کی عجیب منطق ہے۔ میں ایک چھوٹی سی پالیسی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کل چائلڈ لیبر پہ بڑا جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جی بھٹا مزدور جو ہیں وہ وہاں پہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، یا مختلف جگہوں پہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے یہ قانون نہیں بنایا کہ جو لوگ اس مجبور ہیں، جو اپنے بچوں سے محنت و مشقت کرواتے ہیں، ان کے لیے بچوں کا کوئی وظیفہ لگا دیا جائے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، اور یہ کتنا وہ ہے تکلیف دہ معاملہ ہے کہ شاید ہی یہ جو بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، محلات میں رہنے والی جو دنیا ہے، جن کے پیٹ میں درد ہو تو وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ لیکن یقین کریں کہ کچھ گھرانے اتنے مجبور ہیں کہ ان کے اگر بچے کام نہ کریں یا وہ بچوں کو کہیں پہ کام پہ نہ ڈالیں تو ان کے گھر کا چولہا نہیں چلتا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دیگر بڑے مسائل ہیں۔ ایک ایشو تو یہ بھی ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں یا کچھ والدین ایسے ہیں، ان پڑھ طبقہ جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور میرا خیال میں سمجھتا نہیں ہے، یقیناً ان کی سوچ درست ہے کہ بہت سارے ہمارے ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بچپن میں ہی بچوں کو کام پہ ڈال دیتے ہیں۔ کوئی چائے کے کھوکھے پہ ڈال دیا، کہیں موٹر سائیکل کی دکان پہ ڈال دیا، کہیں کسی کرانہ سٹور پہ کام پہ ڈال دیا، کام پہ ڈال دیتے ہیں۔ چلیں جی کوئی 20 30 40 روپے، 100 روپے، 200 روپے جو ہے وہ بچہ لے آئے گا، ان کے گھر کا گزر بسر ہوگا۔ لیکن ایک جو ہے کچھ لوگوں کا یہ پیشہ بھی ہے کہ وہ والدین جو ہیں بڑا ایزی سمجھتے ہیں کہ جی بچی جو ہے وہ کسی کے گھر نکرانی رکھوا دیتے ہیں اور اس کا ایڈوانس لے لیا، 30 40 ہزار روپے ایڈوانس لے لیا، جیسے بھی مطلب ماحول ہوتا ہے پا گیا، اس کے بعد کچھ رقم ماہانہ ملتی رہتی ہے، اور وہ بچی جو ہے اپنے جو آقا ہیں، جو پاکستانی ہمارے جو کئی نودولتی لوگ ہیں، ان کے پاس وہ بچیاں چلی جاتی ہیں، صفائی بھی کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو کھلاتی بھی ہیں۔ لیکن عمر کی جو ہے حساب کتاب وہ دیکھا جائے تو 10 12 15 سال کی بچیاں جو ہیں، 8 سال کی بچی جو ہے وہ کسی کے گھر میں چھوڑ دی جاتی ہے کام کرنے کے لیے۔ لیکن ان بچوں کے ساتھ جو انسانیت سلوک ہوتا ہے، اس پہ پھر ہمارا میڈیا جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور پھر قانون بھی حرکت میں آتا ہے، پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے بھی حرکت پہ آتے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ اس کی مکمل جو ہے وہ روک تھام ہو سکے کہ بچے جو ہیں وہ اس طرح ان کو جو ہے لوگوں کی ٹھوکروں پہ نہ ڈالا جائے۔ حالیہ ایک واقعہ پیش آیا ہے شیخوپورہ میں۔ بڑی معصوم بچی ہے، 10 11 سال بچی کی ایج ہے، فضا اس کا نام ہے۔ وہ یہاں پہ ایک فیملی کے پاس والدین نے اس کو کام پہ رکھوایا۔ بتایا جاتا ہے معینہ طور پہ کہ وہ بچی سے کوئی برتن وغیرہ ٹوٹا اور اس سے وہ کارپیٹ وغیرہ خراب ہوا، تو انہوں نے بچی کو بہت زیادہ تشدد کیا، اور بچی کو اس ٹھنڈ میں، آج میں دسمبر کی آج جو ہے وہ غالباً 12 تاریخ ہے، میں آج پروگرام کر رہا ہوں، تو دسمبر میں نومبر کی آج 12 تاریخ ہے، اور آج سے ایک دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بچی کو چھت پہ جا کے باندھ دیا ہے سزا کے طور پہ، ٹھنڈ میں، موسم ٹھنڈا ہے۔ اس بچی کی چیخ و پکار پہ اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی، اور پھر پولیس پہنچی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو حرکت میں آیا، ایک ڈرامہ چلا، اور پھر پولیس نے اس خاتون جس نے تشدد کیا تھا اس کے خاوند کو گرفتار کر کے اس کے خلاف FIR درج کر دی۔ FIR درج تو ہونی چاہیے اس ملک کے وزیر اعظم پہ،
وزیر اعلیٰ پہ، ان لوگوں پہ جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے پیسہ بناتے ہیں، اگر یہ پالیسی میں کہیں شامل ہو کہ یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں، یہ کر دو وہ کر دو، اس میں یہ چیز شامل ہو کہ یہ جو بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، یہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو غریب لوگوں کے بچے ہیں، جو پڑھنے پڑھانے کے استطاعت نہیں رکھتے، ان کا وظیفہ لگا دیا جائے اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام نہ کریں یا یہ چھوٹے موٹے کاموں پہ نہ پڑھیں، تو یہ کوئی اس کا حل نکل سکتا ہے۔ لیکن اس بچی کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کی آواز کو اٹھانے والا ہے؟ یقین کریں، فضا جیسی بہت ساری بچیاں، آئے دن رپورٹ ہوتے ہیں کیسز کے، جی وہ مالکوں نے تشدد کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 90% تو کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، دبدبا ہو جاتا ہے، اور چونکہ والدین کچھ تو غربت کے مارے ہوتے ہیں، کچھ لالچی ہوتے ہیں، وہ کیس دبا دیا جاتا ہے، میڈیا تک بات نہیں پہنچتی، کیس بنتے نہیں ہیں، وہیں پہ گلی محلے میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے یا اندر خانے میں صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کب تک وہ چلتا رہے گا؟ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، تو یہ قید، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اشرافیہ ہے، حکومت ہے، یا وہ والدین بھی ہیں؟ اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ میری امت کی بہترین مائیں ہیں جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آپ زیادہ بچے پیدا کر کے کیا ان کو ایک ATM بنا رہے ہیں، کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈال رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے والدین نکمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ معصوم بچی ہے، اب یقین کریں دل خون کے آنسو ہو رہا ہے جب سے میں نے یہ دیکھا ہے۔ میں آپ کو اس میں بے شک FIR درج ہو گئی ہوئی ہے، تھانہ اے ڈویژن پولیس نے شیخوپورہ میں مقدمہ درج کر لیا ہے، اس کے خاوند کو جو ہے وہ خاتون کے خاوند کو حراست میں بھی لے لیا ہے، لیکن بچی نے کہا کہ جی مجھ پہ باجی نے ظلم کیا، تو باجی کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا نا، خاوند تو پکڑا گیا۔ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ کب تک یہ غریبوں کے بچے جو ہیں وہ بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہیں گے؟ یہ ظلم کب اپنے جو ہے وہ انجام کو پہنچے گا؟ کیا کوئی ایسی پالیسی بنے گی کہ ہم اس بڑے فخر سے کہتے ہیں 22 کروڑ عوام، 23 کروڑ عوام، ہم 25 کروڑ عوام ہونے کے چکر میں اور 30 کروڑ عوام ہونے کے چکر میں ہیں، تو کیا یہ جو بچے ہیں یہ اسی سپیڈ سے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے؟ اسی طرح یہ ستم کا ظلم و ستم کا نشانہ بنے گے؟ جنسی ہراسگی تو بہت زیادہ ہے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور کم از کم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کی بچی کل اگر خدا نخواستہ اس مقام پہ ہو تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ آئیں آج ہم فضا کی جو ہے آواز بنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو دیکھیں گے اور ان پہ نظر رکھیں گے، ان کے لیے کچھ کریں گے۔ یقین کریں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف دل کو سہارا دینے والی بات ہے، اور ان والدین کو بھی سمجھائیں گے ہم اپنے طور پہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، بچوں کو دور دراز علاقوں میں جا کے کسی کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ ان تک بھی یہ آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ آپ سوکھی کھا لیں، آدھی کھا لیں، لیکن اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں۔ اگر نہیں کھا سکتے تو یہ بچے پیدا کرنے چھوڑ دیں۔ یہ بچے پیدا کر کے آپ معاشرے پہ بوجھ بنا رہے ہیں، آپ ان انسانیت جو ہے انسانیت اس کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ آئیں آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ آئندہ ایسا فضا جیسا معاملات جو ہیں ان کی ہم جو بڑھتی ہوئی جو ایوریج ہے اس کو ہم کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جزاک اللہ۔